السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 165 سے 171 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی جس کی، انجینا ہم نے نجات دی انہیں، الذین جو ینہونا وہ روکتے تھے، عن السوء برائی سے، فاخذنا اور ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، بعذاب عذاب کے ساتھ، بئیس سخت کے، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ فلما پھر جب عتوا انہوں نے سرکشی کی، ان اس سے، ما جو نہوا وہ روکے گئے تھے، عنہ جس سے، قلنا کہا ہم نے، لہم انہیں، کونوا تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ جب ہفتے کی تعظیم کا حکم انہوں نے سرے سے ہی بھلا دیا تھا اور حیلے سے بھر کر اعلانیہ نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو بہت سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ پہلے ان پر نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب بھیجا گیا، جسے یہاں بعذاب بئیس فرمایا ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، لیکن جب اس پر بھی باز نہ آئے، اس سے اگلی آیت فلما عتوا عما نہوا سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا عذاب تنبیہ کے لیے تھا، پھر بھی جب وہ متنبہ نہ ہوئے بلکہ سرکشی اختیار کی تو ان سرکشوں کو بندر بنا دیا گیا۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کی نجات اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب مثلاً قحط یا بیماری وغیرہ میں پکڑنے کا ذکر کیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں سرکشی کرنے والوں کی شکلیں بدل کر بندر بنانے کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے گروہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے کہ ان کا کیا بنا۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ صرف اس جرم کا مسلسل ارتکاب کرنے والے ہی عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، جیسا کہ بما یفسقون کے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی دونوں گروہ بچ گئے۔ حافظ ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے ان کے بچ جانے کو ہی ترجیح دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی بھی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دیں گے۔ قرآن کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی شکلیں بدل کر بندر بنا دی گئی تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں صرف بندروں کی خصلتیں پیدا کر دی گئیں، مگر اس تاویل کی ضرورت تب ہے جب اللہ تعالیٰ کا انہیں بندر بنانا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو مسخ کر دے یعنی شکل بدل دے تو نہ اس کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ اس کی نسل ہوتی ہے۔ وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ خبر دی ربک آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ البتہ وہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامۃ قیامت کے دن تک، من اسے جو، یسومہم چکھائے گا انہیں، سوء العذاب برا عذاب، ان ربک بے شک رب آپ کا، لسریع العقاب البتہ جلد دینے والا ہے سزا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ یہودیوں کی پوری تاریخ میں اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے کہ وہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے ہیں دوسروں کے محکوم اور غلام بن کر رہے ہیں۔ قریب زمانے میں ہٹلر نے ان سے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، امماً گروہ گروہ بنا کر،
منہم ان میں سے کچھ الصالحون نیک ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ دون ذالک اس کے علاوہ ہیں، وبلوناہم اور آزمایا ہم نے انہیں بالحسنات اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات اور برائیوں کے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ رجوع کریں۔ ان کی کوئی اجتماعی قوت وجود میں نہ آ سکی، اس لیے یہودی تمام دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں رہتے ہیں اپنی سود خوری اور اس ملک کے خلاف سرگرمیوں اور جاسوسیوں کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ پھر ان کی برتری کی خواہش اور دنیا کی دولت اور حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کے لیے ان کی سازشیں یہودیوں پروٹوکول کی صورت میں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کتنے ہی ملکوں سے انہیں نکالا گیا ہے۔ اب اگرچہ جرمنی سے غداری کے انعام میں برطانیہ اور امریکہ کے بلبوتے پر وہ اربوں کے قلب میں اسرائیل کے خنجر کی صورت میں پیوست ہو چکے ہیں، مگر ان کی اصل قوت امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہی ہیں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک ان میں سے کچھ نیک ہیں، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے روز مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، یعنی نیک نہیں بلکہ شریر اور بدتر، جیسے سود، رشوت اور دوسرے طریقوں سے حرام کھانے والے اور انبیاء تک کو قتل کر دینے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کی مخالفت کرنے والے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اور آرام دیا اور کبھی تکلیف میں مبتلا کیا، اس طرح کبھی خوشحالی عطا کی اور کبھی فقر و فاقہ سے دوچار کر دیا، تاکہ وہ باز آ جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور تورات کے احکام پر عمل کریں۔ خلفا تو پیچھے آیا، من بعدہم ان کے بعد، خلف ناخلف، وارثو جو وارث ہوئے، الکتابہ کتاب کے، یاخذون وہ لے لیتے ہیں، عرض مال و متاع، ھذا الادنیٰ اس حقیر دنیا کا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر ضرور بخش دیا جائے گا، لنا ہمیں، وَإِن یأتیہم اور اگر آتا ہے ان کے پاس، عرض مال و متاع، مثلہ اسی کی مانند، یأخذوہ وہ لے لیتے ہیں اسے، علم کیا نہیں، یؤخذ لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق پختہ عہد، الکتابہ کتاب کا، ان یہ کہ لا یقولوا نہ وہ کہیں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الا الحق سوائے حق کے، ودرسوا اور انہوں نے پڑھ لیا تھا، ما جو فیہ اس میں ہے، والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ ابن العربی نے فرمایا ہے کہ لام کی فتح کے ساتھ حلف نیک جانشین اور لام کی سکون کے ساتھ نالائق جانشین آتا ہے، اور دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ کے لیے بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ دنیا کا سامان کیونکہ وہ عارضی ہے، ھذا الادنیٰ کا لفظ حقارت کے لیے مراد لیا گیا ہے۔ ان کے جانشین ایسے نالائق ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بنے، انہوں نے اسے پڑھا، اس کا علم حاصل کیا، اس میں حلال، حرام، امر اور نہیں سے پوری طرح آگاہ ہوئے، مگر انہوں نے اس کا اثر قبول کرنے کی بجائے اس کے احکام کی مخالفت کی۔ طریقے سے ملے یا حرام سے، سود ہو یا رشوت یا غیر کا حق، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب اور اس کے انبیاء کی نسل سے ہیں۔ فرمایا یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی گناہ کرنے اور حرام کھانے کے بعد وہ شرمندہ نہ ہوتے ہیں اور نہ ان میں توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ گناہوں پر اور حرام خوری پر ان کی جرت بڑھتی رہتی ہے، حالانکہ بخشش کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے، خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ تم جو گناہ چاہو کرتے جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ دار الآخرۃ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حرام کھانے سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں جو نعمتیں تیار ہیں
وہ اس حقیر دنیا کے عارضی ساز و سامان سے کہیں بہتر ہیں۔ الذین، اور وہ لوگ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بالکتابی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر کو، المصلحین اصلاح کرنے والوں کے۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور نماز بھی اگرچہ اس میں شامل تھی مگر اس کو خصوصاً اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا ترک ہے۔ وَإِذْ، اور جب، نَطَقْنَا اٹھایا ہم نے، الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ، ظلۃ ایک سائبان تھا، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، انہ بے شک وہ، واقع گرنے والا ہے، بہم ان پر۔ خذوا پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوۃ قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کے سابقہ سرکشیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے تورات کے احکام پر عمل کا پختہ عہد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ساتھ پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر سایہ فگن کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہم پر گرنے ہی والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس ہیبت ناک ماحول میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عمل کا سچا عہد کریں۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن کو سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔